میں ایمان رکھتی ہوں عزیزوں کہ جب آج کا کلام آپ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں خدا اور زیادہ گواہیاں پیدا کرنے کو ہے. آپ ایک چلتی پھرتی جو ہے نا وہ گواہی بن جائیں گے لوگوں کے لیے. آپ اپنی گواہی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ تو وہی ہے جس کی زندگی میں خدا نے یہ کام کیا. یہ تو وہی شخص ہے جس کی زندگی میں خدا نے یہ معجزہ کیا. ہالےلویا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی پہچان ہو کہ ہم اپنی پرابلمس سے نہ پہچانے جائیں؟ ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو شناخت ہے، وہ ہماری پرابلمز نہ ہو بلکہ یسوع اور ہماری اس کی زندہ گواہی ہو. ہالےلویا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کا کلام کس کس کو یاد ہے؟ پچھلے ہفتے کا کلام کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ پچھلے ہفتے کیا کلام شیئر ہوا تھا یہاں پہ؟ انکلین، ناپاک. ویری گڈ. یہاں سے نہیں مجھے آواز آئی. انکلین، ناپاک. ہالےلویا. تو ناپاک ہم نے جو ہے وہ کلام سنا اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کلام سے برکت پائی ہیں. گواہیاں مجھے پرسنل گواہیاں بہت سی آئی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ جو عورتیں جن پرابلم سے وہ گزرتی ہیں انہوں نے اپنی گواہیاں شیئر کی، انہوں نے برکت پائی. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے یہ کلام کیا، خدا نے گواہی سنائی اور بہت سے لوگوں نے برکت پائی ہے. تو یہ عزیزوں یہ جو آج کا جو کلام ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی جو ہے کنٹینیویشن ہے. ہم دوبارہ سے اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ہم نے اس ناپاک عورت سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو آج جو ہے وہ میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ یائر سے کروانے لگی ہوں. ہالےلویا. کیا آپ تیار ہیں؟ آمین آمین. ہالےلویا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم مرکز 4 باب دیکھتے ہیں، مرکز 4 باب سے لے کے اس کی 35 آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرا کلام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک مشن پر نکلا ہوا ہے. کل ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ خدا کے خادم نے شیئر کی کہ جو پاسٹر ہارون بھی میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے کانفرنس میں، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ایک مشنری خدا ہے. اس لیے ہم بھی مشنز پہ جاتے ہیں اور یہ خدا نے اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا کیونکہ وہ اس کا مشن تھا. تو جب سے خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا وہ ایک مشنز جو ہے وہ مشنری بنا اور اس نے مشنز جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مشن پر نکلا ہوا تھا اور نان سٹاپ یسوع جو ہے وہ مشنز پر جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا. اور ہر مشن میں اس کو کہیں نہ کہیں ایک ہوپلیس سچویشن نظر آئی ہے. آج ہم اس ورڈ پہ تھوڑا جو ہے وہ غور کرنے والے ہیں. ہوپلیس سچویشن. ناٹ ناؤ شیان، ناٹ ناؤ. ہوپلیس. سب میرے ساتھ بولے ہوپلیس سچویشن. ایسے بہت سی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ روی نے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو ایسی بہت سی ہماری زندگی میں کٹھنائیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، یہ ہوپلیس ہے، اس کے اوپر سے امید ہی چھوڑ دو. تو کیا ہوپلیس سچویشنز تھی جو خداوند یسوع مسیح نے جو دیکھی، جو فیس کی؟ وہ تھی شاگردوں کا طوفانوں سے سامنا کرنا. شاگردوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو مر جائیں گے. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم تو مر جائیں گے. یہ ایک ہوپلیس سچویشن تھی. یہ ایک مشن تھا جس پہ یسوع تھا. دوسرا کیا تھا کہ ایک آدمی جس میں ناپاک روحوں کا لشکر تھا. ایک ہوپلیس، ایک دوسری ہوپلیس سچویشن. یہاں پہ ایک بدروح نکالنی پڑ جائے تو میں کہتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے واقعی میں کہ بدروحوں کے ساتھ جنگ کرنا، ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا، مگر یہاں پہ لشکر تھا روحوں کا. تیسرا کیا تھا کہ ایک عورت جو اس کو ایسی بیماری تھی جو کہ لا علاج تھی. اور چوتھا کیا تھا کہ ایک بچی جو کہ مر گئی تھی. تو ساری جگہوں پہ ہمیں ایک ہوپلیس سچویشن نظر آئی ہے. ایسا ہی ہے. کیا آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آئی ہیں. مگر عزیزوں میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. سب بولے گڈ نیوز. یسوع نے اس ہر ہوپلیس سچویشن پر جو ہے وہ غالب آیا. ہالےلویا ہالےلویا. وہ طوفانوں پر غالب آیا. آمین. وہ بدروحوں پہ غالب آیا. وہ بیماری پہ غالب آیا. اور سب سے بڑھ کے وہ موت پہ غالب آیا. ہالےلویا. تو ہمارا جو یسوع ہے وہ ہر ہوپلیس سچویشن پہ غالب آیا ہے. یوحنا 16:33 کیا کہتا ہے کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو
لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آمین. اپنے دل پہ ایسے ہاتھ رکھیں, کہیں خاطر جمع رکھ. بولو ٹیک ہارٹ. ہندی میں کیا تھا؟ دھاردس رکھو, کیونکہ یسوع غالب آیا ہے. ہالےلویا. دیکھیں ایک بہت پیاری بات ہے کہ ایوری سچویشن مائٹ بی ہوپ لیس بٹ جیزس از آور اونلی لیونگ ہوپ. ہالےلویا. ہماری زندگی میں شاید بہت سی ایسے حالات ہیں جو کہ ہمیں ہوپ لیس لگتے ہیں, مگر جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے, زندہ خدا, تو آپ کی وہ ہر ہوپ لیس سچویشن میں وہ ایک زندہ امید لے آئے گا. ہوپ لیس سچویشن کو وہ اس کے اندر ایک امید لے آئے گا. آمین آمین. ہالےلویا. یسوع کے ہوتے ہوئے, میری بات یاد رکھنا, کہ یسوع کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی بھی سچویشن ہوپ لیس نہیں ہو سکتی. ہالےلویا. کیونکہ ہمارا جو یسوع ہے وہ زندہ خدا ہے, وہ ہماری زندہ امید ہے. آمین آمین. ہالےلویا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاطر جمع رکھو, خاطر جمع رکھو, یسوع میری زندہ امید ہے. آمین. آج آپ نے اپنی اس ہوپ لیس سچویشن کو یہ کہنا ہے کہ میرا یسوع جو کہ میری زندہ امید ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور وہ میرے ہر حالات کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. ہم نے گایا تھا نا کہ حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں کس کے آنے سے؟ یسوع کے آنے سے. تو یسوع کو اپنی زندگی میں لے آئیں, آپ کی ہر ہوپ لیس سچویشن میں ایک امید آ جائے گی. آمین آمین. تو آئیے آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیسے ایک ہوپ لیس سچویشن میں خدا جو ہے, خداوند یسوع مسیح ایک زندہ امید بن کے یائر کی زندگی میں آیا. میرے ساتھ نکالیے مرکز اس کا 5واں باب, مارک چیپٹر 5 ورس, اس کا ہم یہ پورا یہ پیسج پڑھیں گے 21 سے لے کے 42 تک, مگر ہم ورس بائی ورس چلیں گے. تو مارک چیپٹر 5 مرکز 5واں باب اور اس کی 21 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی, اور وہ جھیل کے کنارے تھا. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا, اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. ہالےلویا. تو کیا ہوا کہ جب یسوع کشتی میں سے باہر نکلا تو کیا ہوا کہ اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا, اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. ہالےلویا. تو یائر کا, جیسے پاسٹر ہارون نے لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا, کہ وہ ایک عبادت خانہ کا سردار تھا. آپ کہہ لیں کہ آج کل کے زمانے میں وہ ایک پاسٹر تھا, ایک چرچ کا وہ پاسٹر تھا. تو اس نے کیا کیا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں یسوع کے قدموں میں ہی گرنا پڑتا ہے. اور عزیزو, اولاد ایک ایسی چیز ہے نا کہ واقعی میں وہ یسوع کے قدموں تک ہمیں لے آتی ہے. جن کے اولاد ہے مجھے بتائیں کہ جب آپ کی اولاد پہ کوئی پرابلم آتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنے بے بس ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور واقعی میں تب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا, ہمارا بس کرتا ہے کہ ہم یسوع کے قدموں میں جا کے گر جائیں. جیسے کہ سسٹر ڈولفینا نے بتایا اپنی گواہی میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا شروع کی. انہوں نے کلام کا ساتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے یسوع کے دامن کو نہیں چھوڑا. جھڑکیاں بھی پڑی, ڈانٹ بھی پڑی, مگر پھر بھی انہوں نے اپنے روحانی خاندان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اس لیے آج وہ گواہی بھی یہاں پہ آئی ہے, کیونکہ خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے. انہوں نے یسوع کو, اس زندہ امید کو اپنی زندگی میں رکھا. ہالےلویا. تو جیسے کہ میں یہاں پہ بتائی تھی کہ یائر جو تھا وہ عبادت خانہ کا سردار تھا. وہ ایک جوئش لیڈر تھا, یہودیوں کا سردار, جو عبادت خانہ سینیگوگز جن کو کہتے تھے, وہ جوئش لیڈر جو تھا وہ اس کا سردار تھا. اس نے کیا کیا کہ وہ یسوع کے قدموں میں آ کر گر گیا. گریک ورڈ اگر آپ یونانی زبان میں اس کو دیکھیں گے نا, تو اس کا جو یونانی جو لفظ لکھا گیا ہے نا کہ اس کے قدموں میں آ کے گر گیا, اس کو کہتے ہیں پپٹو. یہاں پہ ایک سلائیڈ میں دکھانا چاہوں گی آپ کو. پپٹو, PIPTO, پپٹو, جس کا مطلب ہے کہ تھرو ون سیلف ٹو دا گراؤنڈ. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کے گر نہیں جانا, بلکہ اپنے آپ کو پھینک دینا. یہ اس نے کیا. کس نے؟ عبادت خانہ کے سردار نے. تو عزیزو, آج خدا آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ بے شک آپ کا آج کوئی بھی رینک ہے, کوئی بھی عہدہ ہے, کوئی بھی ٹائٹل ہے,
اس سے ہٹ کے، اس سے نیچے آ کے آپ نے آج یسوع کے قدموں پہ گر جانا ہے، اپنے آپ کو پھینک دینا ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ پاسٹر ہیں، آپ ایوانجلسٹ ہیں، یا آپ جو ہیں ایک بہت بڑے افسر ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے کہ ہم ایک اچھی جاب کرتے تو ہمارا تو ایک ٹور ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. مگر جب ہمارے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں بالکل پھینک دینا ہے. تبھی جا کے آپ کو اپنا میریکل، اپنی بلیسنگ ملے گی. ہالےلویا. تو آج آپ اپنے کسی ٹائٹل کو نہ دیکھیں. اور اس نے کیا کیا، آگے پڑھیں گے کیا کیا، کہ اس نے یسوع کے قدموں میں گرا. اور 23ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور یہ کہہ کر اس کی منت، نہیں، یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی. کیا اس نے منت کی؟ بہت منت کی. ایک عبادت خانہ کا سردار اتنے بھیڑ میں، مجمع میں، وہ یسوع کے قدموں میں گر کے بہت منت کر رہا ہے. تو آج عزیزو ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اگر آج آپ کی کوئی پرابلم ہے، ہم شرماتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے رو پیٹ رہا ہے، یہ کیسے گرا ہوا ہے قدموں میں، کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یا شرم آتی ہے، ہمیں لجا آتی ہے یہ چیزیں کرتے ہوئے. بہت سے لوگ ہیں ان کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے جو وہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو عزیزو آج آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جگہ کیا ہے، لوگ کیا ہیں. کہ ایک عبادت خانے کے سردار نے دیکھا کہ وہ ایک بھیڑ میں جا کے یسوع کے قدموں میں جا کے گرا ہوا ہے. اس نے پبلکلی جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں جا کے اپنے آپ کو پھینک دیا. تو میں آپ سے عزیزو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے شرم نہیں محسوس کرنی. آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی کوئی امید نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں جا کے گرا دیں. اور میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی اس بلیسنگ کو، اس زندہ امید کو جو کہ یسوع ہے، آپ اپنی ساتھ لے کر جائیں گے. آمین. ہالےلویا. پھر بہت سے لوگ ہیں، میں جب بائبل سٹڈی کرتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ کتنا اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہوں ان سچویشنز کے ساتھ، کہ واقعی میں ہم بھی خدا کے لیڈرز ہوتے ہوئے ان پرابلمز میں سے، ان سچویشنز میں سے گزرتے ہیں. یہ کلام اس لیے آیا ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ آج نہیں ہوتا، یہ ہزاروں سال پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ فوراً جو ہیں وہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ تو پاسٹر ہے، اس کی زندگی میں کیسے پرابلم ہو سکتی ہے، ارے یہ تو خدا کا خادم ہے، یہ تو خدا کی خادمہ ہے، ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے. آمین. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. یہ جو کلام ہے یہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نا، ایسا ہی ہے نا، یہ کوئی ایسی مطلب کہ کوئی کہانیاں تو نہیں ہے، یہ اصل واقعی ہوئے ہیں. تو میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں عزیزوں کہ ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو ملے تھے، جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ تو خدا کے خادم ہیں، آپ کو کیسی پرابلم ہو سکتی ہے. کیا ہم خدا ہیں؟ ہالےلویا. فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزو جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ پرابلمز آتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے ابلیس کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے ابلیس جو ہے وہ ان پہ ہی اٹیک کرتا ہے. اس لیے پاسٹرز کی زندگی میں، اس لیے لیڈرز کی زندگی میں پرابلمز اور پریشانیاں اور بیماریاں بھی آتی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ خدا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ فوراً خدا کے لوگوں کو یسوع کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ہمارا یسوع کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یسوع ہے، وہ خدا ہے. مجھے بتائیں کہ ڈاکو نے کیا یسوع کو نہیں کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو صلیب سے اتار؟ تو آج ایسے ڈاکو زندہ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو آپ کے اوپر کیوں پرابلمز ہیں. عزیزو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیڈرز ہوتے ہوئے، یائر ہوتے ہوئے اس کی بیٹی بھی مری تھی. ہماری زندگیاں میں بھی پرابلمز آئی ہیں. مجھے بتائیں ایوانجلسٹ عدنان جو ہے، ہی از این ایوانجلسٹ ہے نا، کیا اس کی زندگی میں پرابلم نہیں آئی تھی؟ مگر کیا وہ اپنی خدمت سے پیچھے ہٹا؟ تو عزیزو خدا کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے ہونے دیتا ہے ہمیں بھی سکھانے کے لیے
ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ایمان سے نہ ڈگمگائیں اور ہم بھی سیریسلی خدا کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلیں. ہالےلویا ہالےلویا. تو عزیزو آج جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس جگہ پر ہیں, ہمارا کیا رینک ہے, ہمارا کیا ٹائٹل ہے, ہمارا کیا عہدہ ہے. ہم نے بس آج جو ہے یسوع کے قدموں میں جو ہے یائر کی طرح جو ہے وہ گر جانا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے یائر نے کیا تھا, اس نے بہت منت کی. ہم نے صرف ایک دفعہ نہیں بولا, ہم نے یسوع کے پاؤں پکڑ لیں آج اور اس کی بہت منت کریں. ہالےلویا ہالےلویا. آگے پڑھیں گے. بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لوکا 8 باب میں بتاتے ہیں کہ یائر کی اکلوتی بیٹی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ کتنا ڈیسپریٹ ہوگا کہ اس نے جیسے ہی یسوع کے بارے میں سنا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 21 آیت میں کیا پڑھا تھا کہ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور جھیل کے کنارے ہی تھا. تو یائر اس کے پاس آ گیا. کیا یائر نے ویٹ کیا کہ نہیں یسوع اکیلے میں آئے گا تو میں یسوع سے اکیلے میں بات کروں گا, اس کو سائڈ پہ لے جا کے؟ نہیں, اس نے نہیں کیا. اس نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا کہ یسوع ہے, اس کو ابھی پکڑو یہاں پہ. تو عزیزو آپ نے بھی آج کرنا ہے کہ آج یسوع یہاں پہ موجود ہے, آپ نے آج یسوع کو پکڑ لینا ہے, اس کے قدموں میں گر جانا ہے, اس کے قدموں کو پکڑ لیں. جب آپ یسوع کے قدموں پہ گریں گے نا, ہالےلویا, تبھی وہ اپنا چہرہ آپ پہ کرے گا. آپ کہتے ہیں یسوع ہمیں اپنا چہرہ دکھا, ہمیں اپنا چہرہ دکھا. پہلے یسوع کے قدموں میں تو آؤ, تبھی وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ پر ظاہر کرے گا. ہالےلویا. اس نے کہا تو اس کے اوپر آ کر ہاتھ رکھ. آمین. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم شفا پا جائیں. ہالےلویا. ہے نا ایسے لوگ؟ ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے, جب ہم مشن ٹرپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں, نہیں آپ ہمارے پہ ہاتھ رکھیں تو ہم شفا پا جائیں گے. عزیزو یہ دیکھیے, یہ بہت سے لیولز ہیں فیتھ کے. ہر انسان کا اپنا ایک فیتھ کا, اپنے ایمان کا, اپنے وشواس کا ایک لیول ہے. تو یہ یائر کے جو ہے وہ فیتھ کا لیول تھا. اگر آپ لوکا 8 باب پڑھتے ہیں تو 7ویں باب میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوبے دار کا جو نوکر تھا اس نے یسوع سے آ کے کیا کہا کہ تو صرف کہہ دے تو میرا جو نوکر ہے وہ شفا پا جائے گا. ایسا ہی تھا نا؟ مگر یہاں پہ یائر کیا کر رہا ہے؟ یائر کہہ رہا ہے نہیں کہ تو آ کے اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, شفا پا جائے. تو عزیزوں ہمیں یہاں پہ یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی کبھی جو پاسٹرز ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا ہے, وہ بھی اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر اولاد ہو تو اولاد کے معاملے میں تو ہر کوئی کمزور پڑ جاتا ہے, کیا پاسٹر, کیا لیڈر, کیا کلیسیا. مگر دیکھیں یسوع نے کیا کیا کہ یسوع نے اس کو کہا کہ تو چنگا ہے, تو یہودی لیڈر ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ اب اپنی بیٹی کے, میری بیٹی کے آگے آ کے ہاتھ رکھ. اس رومی صوبے دار کو دیکھ جو کہ ایک رومی تھا, اس نے تو مجھے کہا کہ تو کہہ دے تو میں وہ شفا پا جائے گا. تو یسوع نے یہاں پہ یائر کو جج نہیں کیا کہ تم ایک لیڈر ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ہالےلویا. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں عزیزو. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند ہم میں سے ہر کوئی ایک ڈفرینٹ طرح کی سچویشن سے, ڈفرینٹ طرح کی پرابلم میں سے گزر آئے. آمین. دیکھیں جو میری پرابلم ہے وہ آپ کی پرابلم تو نہیں ہے نا, کیا جو آپ کی پرابلم ہے وہ آپ کی پرابلم تو نہیں ہے. مگر خداوند یسوع مسیح کا مشن ایک ہے کہ آپ کو آپ کی پرابلم میں سے نکالنا. ہالےلویا. تو وہ آپ کے ایمان کے مطابق جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اس نے اسے کہا کہ تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. پھر آگے کیا لکھا ہے 24ویں آیت میں؟ بس وہ اس کے ساتھ چلا. بس وہ اس کے ساتھ چلا. آمین. کیا یسوع نے اس کو یہ کہا کہ نہیں میں یہاں سے دعا کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. بس وہ اس کے ساتھ چلا. وہ اس کے ساتھ کیوں چلا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہ یائر جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آیا. دوسری بات,
اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کا کیا ٹائٹل ہے, کیا رینک ہے, وہ یسوع کے قدموں میں آ کر گر گیا. تیسری بات, اس نے بہت منت کی. تو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے سوچا اس کا جتنا بھی ایمان ہے نا, میں اس ایمان کے مطابق اس پر عمل کروں گا. تو عزیزو, آج آپ کا جتنا بھی تھوڑا بہت بھی ایمان ہے نا, وہ آج یسوع کے قدموں میں لے آئے. اور میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی بلیسنگ, اپنا معجزہ, اپنا چمتکار یہاں سے لے کر جائیں گے. ہالےلویا, ہالےلویا. آگے ہم پڑھیں گے, آگے کیا لکھا ہے؟ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے. بس ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی, یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کے پوشاک کو چھوا. بس تو یہاں سے دیکھیں, جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے یہ پورا جو حوالہ تھا 25 سے 34 تک ہم نے پڑھا کہ ایک عورت جس کے اندر ناپاک روح تھی وہ آئی, ناپاک تھی وہ بیماری سے, جو اس کو ایسی بیماری تھی جو لا علاج تھی, وہ یسوع کے پاس آئی, اس نے اس کے پوشاک کو چھوا, اس نے شفا پائی. تو اب کیا ہوا, جیسے کہ پاسٹر ہارون نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ یائر جو ہے وہ یسوع کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے, مگر بیچ میں یہ ایک اور پرابلم آ گئی, وہ بھی کسی ان نون عورت کی. یہ نہیں کہ وہ یائر کی کوئی رشتہ دار تھی یا یائر کی چرچ کی کوئی ممبر تھی, ایک ان نون عورت جو ہے وہ یسوع کے پاس آ گئی. اور جو یائر کی جو پرابلم ہے نا, اس میں اب ڈیلے آ گئی ہے. ایسا ہی ہے, کیسے ہی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے نا کہ یسوع وہاں پہ رک گیا. ہالےلویا. تو کیا ہوا کہ یائر کی پرابلم میں ڈیلے آ گیا. عزیزو, جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے ٹائم کے مطابق نہیں چلا سکتے. ہماری جو ڈیلے ہے وہ خدا اپنے ٹائم پر کام کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ وہاں نہیں رکتا اور اگر یائر کو اس کے بیٹی کے مرنے کی خبر نہ آتی تو وہ معجزہ بھی شاید ویسے نہ ہوتا, یا اس کے اندر ویسی قدرت نہ ہوتی کہ ہم یہ دیکھتے کہ ایک مردہ کو یسوع نے زندہ کیا تھا. کیونکہ یہ یائر کی زندگی میں کام ہونا تھا, اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے. ہاں وہ بیمار تھی, وہ شفا پا جاتی, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ لیول کا ایمان ہے, مگر ایک مردے کو زندہ کرنا اس کے ایمان کو جو ہے وہ بڑا ہے. تو کبھی کبھی عزیزو, جب ہماری سچویشنز میں, ہمارے حالات میں اگر کوئی ڈیلے آ جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ خدا جو ہے اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اس نے تو اس پرابلم پہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. جو ڈیلے آپ کا ہو رہا ہے, خدا اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہالےلویا, پریز دا لارڈ. تو ہم سب میرے ساتھ بولیں, گاڈز ٹائم ڈیلے فار اس. تو نیکسٹ ٹائم آپ یہ کبھی نہ سوچنا کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, یا خدا آپ کی فکر نہیں کرتا, خدا آپ کا خیال نہیں رکھتا, خدا آپ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. ہم خدا کو اپنے ٹائمنگ کے مطابق نہیں چلا سکتے. سوری, جو چرچ کا ٹائم ہے وہ چرچ کا ٹائم ہے. مجھے یاد ہے پاسٹر ہارون نے بتایا تھا, ایک آدمی نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ اپنے چرچ کا ٹائم چینج کر دیں, چھٹی نہیں ملتی تو پھر تو ایسی ہر روز چرچ کریں. بیوی سے بات کرنی ہوتی ہے. واو, ہالےلویا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ واقعی ایسے مطلب کہ ہم جو ہے خدا کو اپنے ٹائمنگ کے مطابق نہیں چلا سکتے. جو ٹائم خدا نے دیا کہ آج 4:30 بجے بردوبئی میں تمہاری برکت کا ٹائم ہے, تم نے آنا ہے تو آؤ, نہیں آنا تو ساری زندگی اپنی پرابلمز میں رہو گے. آمین, ہالےلویا. تو جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے خدا کی طرف سے, وہ خدا کا ٹائم ہے. آپ اپنے ٹائم کے مطابق خدا کو نہ چلائیں. اور اگر ڈیلے آ رہا ہے تو ایمان رکھیں عزیزوں کہ خدا ضرور اس پہ کام کر رہا ہے. آمین, ہالےلویا. نیکسٹ ہم پڑھیں گے ورس
5. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. او مائی گاڈ. اب استاد کو نہیں کیوں بس تکلیف یہیں دیتا ہے؟ اب کیا ہوا ہے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ عبادت خانے کے سردار کے گھر سے. سب بولیں بیڈ نیوز، بری خبر. آپ میں سے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بری خبر سنی ہوگی، ایسا ہی ہے. کیا کسی نے نہیں سنی آج تک کبھی کوئی بری خبر؟ یار بڑے بلیسڈ لوگ ہو تسی. ہالےلویا. ہم یہ دعا کرتے ہیں عزیزوں کہ واقعی کبھی کوئی بری خبر نہ سننے کو ملے. آپ یقین کریں ہم سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے فونز کو بلیس کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی بری خبر نہ ملے، اس میں سے اچھی خبر ہی ہمیں سننے کو ملے. ہالےلویا. پوندیپ بیٹا دھیان ادھر دو. ہالےلویا. کہ پہلے آپ جو اس کو بری خبر ملی، پہلے ہی آپ اپنے ایمان میں کمزور ہیں، اوپر سے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں جو اس کو اور ورس کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے نا؟ آمین. ہالےلویا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، کہ یہ کلام میں جو باتیں یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے ایمان میں اتنا ڈگمگا رہے ہیں کہ میری بیٹی بچے گی یا نہیں بچے گی، بچے گی یا نہیں بچے گی. اوپر سے یسوع نے ڈیلے کر دیا، اوپر سے یسوع رک گیا، اس عورت کو شفا دے رہا ہے. تو یائر کے دل میں کیا کیا خیال، اس کے ذہن میں کیا کیا خیال آ رہے ہوں گے کہ کاش اگر یسوع نہ رکتا تو میری بیٹی بچ جاتی. سوچا ہوگا اس نے، انسان ہے، سوچا ہوگا. میں ہوتی تو میں ضرور سوچتی کہ کاش اگر یسوع میرے ساتھ ڈائریکٹ لے جاتا، میں یسوع کو کسی اور راستے سے لے جاتا. ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ اگر میں یسوع کو کسی اور راستے سے لے جاتا، اگر یسوع جو ہے وہ میں اس کو بھیڑ میں سے نکال کے لے آتا. تو یہ ہوتا ہے عزیزوں کہ ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں بری خبر آ کے سناتے ہیں. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم اتنے نزدیک ہوتے ہیں نا اپنے معجزے کے، اپنے چمتکار کے، اپنے بلیسنگ کے، تو ہمیں ایسی ہی کوئی بری خبر آ جاتی ہے کہ کوئی ہمیں آ کے ڈسکریج کر دیتا ہے، کوئی ہمیں آ کے بری خبر سنا دیتا ہے، اور پھر ہم اپنے ایمان سے بالکل جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ آپ ویسے ہی پہلے تیار ہوتا ہے آپ کے ایمان کو، آپ کی امید کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے، اس کو مار ڈالنے کے لیے. آج ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ آپ کو بری خبر ملتی ہوگی. پھر آگے کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے. مائی گاڈ. میں وہی سوچی تھی، وہ کہہ رہے کہ استاد کو کیوں تکلیف دے رہا ہے. مجھے پتا ہے یسوع تکلیف میں تھا، تو لوگ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے کیوں انہوں تنگ کر دیا، کیوں انہوں پریشان کرے، کیوں تکلیف دیتے ہو. آج ہم کیسے خدا کو تکلیف کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں سے، اپنی آہیں بھر بھر کے. اور ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں دعا کرتے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں جاب نہیں مل سکتی. تم کیوں دعا کرتے ہو، تم کیوں دعا کرتی ہو جب تمہیں پتا ہے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. تم کیوں دعا کرتی ہو جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری اولاد ہو ہی نہیں سکتی. آمین. ہالےلویا. کیوں دعا کرتے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ اس بیماری سے تمہیں کبھی شفا نہیں مل سکتی. عزیزو ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جو کہ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بری خبر سناتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات سے، ہم اپنی سچویشن سے سمجھوتا کر کے، کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں بھائی مجھے جاب تو مل ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا میں واپس چلے جاؤں. ہاں میری تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو اس سے اچھا میں اس کے بارے میں دعا کرنا، اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دوں. میری تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو میں نے ساری زندگی جو ہے وہ صرف کام ہی کرنا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ایسے لوگ ہیں. میری تو کبھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، میں اس بیماری سے شفا پا ہی نہیں سکتی. ہالےلویا. ہالےلویا. مگر عزیزو جب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ہی ہستی کی طرف دیکھنا ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا یسوع. میں نے کیا کہا تھا کہ ہوپلیس سچویشن. بہت سے لوگ ہیں اسپیشلی اس ملک میں جو کہ ایک ہوپلیس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات سے جن میں کوئی امید نہیں ہے.
آج یسوع کو اپنی امید بنا لیں, آپ کبھی بھی ہوپلیس نہیں رہیں گے. ہاللیلویہ. اور کیا کہا تھا کہ وہ اس عبادت خانہ کے سردار کے گھر سے لوگ آئے. عزیزو, آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بی ویری کیئرفل کہ آپ اپنے گھر میں کس کو آنے دیتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں, اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں, کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں, کس صحبت میں پڑے ہوئے ہیں. بی ویری کیئرفل. ہر کوئی آپ کا ویل وشر نہیں ہے, اور لوگ تو یہاں پہ تیار ہوتے ہیں بری خبر سننے کے لیے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے. اور اسپیشلی پاسٹرز کے ساتھ, ہاں دیکھا یہ پاسٹر, دیکھا اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا, دیکھا نا میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ پاسٹر ایسا ہے, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں بری خبر سنانے کے لیے اور بری خبر سننے کے لیے. تو عزیزو, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کا جو سرکل ہے وہ کیا ہے, کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کے گھر سے آئے تھے لوگ کہ اس کو آ کے یہ بری خبر دے سکے. ہاللیلویہ. عزیزو, اپنا سرکل ایسا رکھیں کہ اگر بری خبر ہے بھی تو لوگ آپ کو کہیں کہ فکر نہ کرو, یسوع ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاللیلویہ. آمین. ہاللیلویہ. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو آپ کے ساتھ آپ کی بری خبر میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ دعا کریں, آپ کو انکریج کریں, آپ کو حوصلہ دیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بائبل پڑھیں, کلام سنیں. آمین. پریئر وارئرز رکھیں اپنے ساتھ. اسپرچل پارٹنرز ایسے ہونے چاہیے جو کہ آپ کو اٹھ کے آپ کو تانا نہ دینا شروع کر دیں, بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی پرابلمز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں. آمین. اس لیے تو لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آگے پڑھیں گے, آگے کیا لکھا ہے. جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے. ہاللیلویہ. ایک سیکنڈ. تو وہ بات ابھی کر رہے تھے تو یسوع نے کیا کیا؟ توجہ نہ کیا. انگلش میں پتہ ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ اگنورنگ واٹ دے سیڈ. اگنور کا مطلب سب جانتے ہیں نا, سب سمجھتے ہیں نا اگنور کرنا. غفار نو زیادہ ہی پتا ہے. توجہ نہ کر کے, اگنور. سب بولے اگنور. اگنور. ہاللیلویہ. تو آج اگر کوئی بری خبر آئی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگنور. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تسی وہی کرنا جو یسوع نے کیتا سی, اگنور. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں سے ہمیں یسوع کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مزاج تھا, ہے نا, یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے فلپیوں 2:5 میں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. دیکھیں, مزاج یسوع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یسوع کی طرف بالکل ہی جو ہے وہ ایک خدمت میں آ جائیں, اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ, میں اور پاسٹر جی بڑا بولتے ہیں اپنے آپ کو کارپیٹ کر دینا, کہ مطلب کہ آگے دوسرے کے آگے ڈل جانا. یسوع نے ایسا نہیں کیا تھا. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا یسوع کا. ہاں, یسوع کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ وہ خدا تھا, خدا ہے, مگر پھر بھی وہ انسان کی صورت میں آ کے اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے. دیکھیں, غصہ کرو, گناہ نہ کرو. اگنور. بولیں یسوع جیسا مزاج. اگنور بری خبر کو کریں, اگنور اپنے فیلئرز کو, اپنی ناکامیابی کو کریں, اگنور ہر اس غلط بات کو کریں جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. بولے توجہ نہیں کرنی. یسوع جیسا مزاج. اگنور. پاسٹر جی, بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت کچھ بولتے ہیں. اگنور. اسٹے فوکسڈ آن یور مشن.
یسوع نے وہی کیا کہ یسوع جس مشن پہ نکلا ہوا تھا، یسوع کا فوکس صرف اس مشن پہ تھا. خدا نے آج آپ کو ایک مقام پہ کھڑا کیا ہے. یو آر آن اے مشن. اسٹے فوکسڈ آن یور مشن. اگنور دا ڈسکریجمنٹس, اگنور دا فیلئرز, اگنور دا بیڈ نیوزز. اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہماری سوچ سے بڑھ کے ہمارے لیے ایسے ایسے کام کرے گا جس کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ہالےلویا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یسوع جیسا. ہالےلویا, ہالےلویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی. مجھے ایک بات پتا ہے, جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں یا جب آپ کو کوئی اگنور کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے نا, کہ ہمارے میسج کا جواب نہیں دیا ابھی تک. تو سوچے جب ہم ابلیس کو اگنور کریں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. ہالےلویا, ہالےلویا. تو ابلیس کو آپ نے اگنور کرنا ہے. آج تو چرچ نہیں جانا, تینوں کچھ نہیں ملنے والا. اگنور. بولے نہیں, میری برکت وہیں سے نکلتی ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیت. توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا, خوف نہ کر, فقط اتقا. ہالےلویا. یسوع نے کیا کہا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یسوع ان لوگوں کو اگنور نہ کرتا, اگر وہ اگنور نہ کرتا تو ایسی پاورفل باتیں بھی نہ ہمیں سننے کو شاید ملتی. جب ہم اپنی فیلئرز کو, ڈسکریجمنٹ کو اگنور کرتے ہیں نا, تبھی خدا ہماری زندگی میں پھر ایسا کلام لے کر آتا ہے کہ آپ کو پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ملتی ہے. ان نیگیٹو چیزوں کو آج آپ نے اگنور کرنا ہے اپنی زندگی میں. ہم نے ان سے لڑنے نہیں بیٹھ جانا, بحث کرنے نہیں بیٹھ جانا, اور اگلی لائن پہ فوکس کریں کہ خوف نہ کر. کیا اس نے یہاں پہ کوئی بہت لمبا یہاں پہ سرمن دیا ہے یائر کو؟ دیکھیں, جب آپ مشنز پہ نکلتے ہیں نا, اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا کہ جب ہم مشنز پہ نکلتے ہیں نا, بہت بھیڑ ہوتی ہے. اور یہ میں صحیح بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے ایکسپیرینسز ہیں کہ ہمیں کلام تو ہو چکا ہوتا ہے, مگر ہمیں پھر جب لوگ ہمارے ساتھ پرابلمز لے کر اپنی آتے ہیں تو ہم وہاں پہ ان کو کھڑے ہو کے کلام نہیں سنا سکتے. پھر ہمیں ایسے ایک لائن کی آیتیں ہی ان کو بتانی پڑتی ہیں کہ خوف نہ کھا, فقط اتقاد کر. کبھی کبھی یسوع کی 2 چھوٹی باتیں آپ کی پوری زندگی تبدیل کر سکتی ہیں. ہالےلویا. اس نے کیا یائر کو بہت لمبا چوڑا یہاں پہ کوئی سرمن سنایا نہیں, صرف 2 باتیں. بولے صرف 2 باتیں, صرف 2 باتیں. only 2 things. کیا؟ کہ خوف نہ کھا, اور دوسری فقط اتقاد رکھ. پہلی ڈو ناٹ بی افریڈ, شیان ڈو ناٹ بی افریڈ, اور دوسرا اونلی بلیو. میں نازیہ اپنی بیٹی کو ذرا بھیجنا ہے یہاں پہ. آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایمان اور جو ڈر ہے اس کا کوئی میل جول نہیں ہے. ڈر اگر رکھنا ہے, خوف اگر رکھنا ہے, بیٹا آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, آپ آ جاؤ. ڈر اگر رکھنا ہے تو صرف ایک ہی ہستی کا, اور وہ ہے زندہ آسمانی باپ. یہ بچے آپ کو نظر, ادھر اوپر آ جاؤ. تو جو ڈر اور ایمان ہے, جو بھے جس کو کہتے ہیں ہندی میں, اور وشواس, اس کا کوئی میل جول نہیں ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ڈر بھی رہے ہیں اور آپ ایمان بھی رکھ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. مگر ہم نے ایسے کیا ہوا کہ ہم نے ایسے جو ہے نا وہ ڈر کے ساتھ ایمان, جیسے میں ڈر ہوں اور یہ ایمان ہے, آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لینا. ہم نے ایسے دوستی بنائی ہوئی ہے, اور ہم خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں کہ خدا ہماری یہ پرابلم ہے. ہم نے اپنے ڈر کو اتنا بڑا رکھا ہوا ہے اور ایمان ہمارا چھوٹا سا ہی ہے. اگر ڈر اور خوف رکھنا ہے تو صرف اپنے زندہ خدا کا.
fear and faith don't go together. उनका कोई मेल जोल नहीं है. आमेन. खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि खौफ ना खा, फकत इत्तेकाद रख. हमने अपने डर को अपने ईमान पे जो है वो हम ऐसे ऐसे कर लेते. हमारा जो डर है ना वो हमें ऐसे पकड़ लेते. मैं आपको सच बता रही हूं कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हमारा डर हमारे ईमान पे हावी हो जाता है. इसलिए पहले यीशु ने कहा कि खौफ ना खा. हालेलुया. अजीजों, आज आपने क्या करना है? बेशक आपका इतना सा ईमान है, आपने अपने डर को साइड पे रख के अपने ईमान को यीशु के पास लिया है. आज आपने अपने फियर को, अपने भय को, अपने डर को अपनी जिंदगी में से निकाल फेंकना है. रिमूव योर फियर. बोले रिमूव योर फियर. किसी चीज का भी डर है कि जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, बच्चा नहीं होगा. हालेलुया. यही डर है ना हमारी जिंदगी में. सैलरी नहीं आएगी, हम कैसे टाइम पे पैसे भेजेंगे? बच्चा नहीं होगा, लोग बातें कर कर हमें वैसे मार डालेंगे. जॉब नहीं मिलेगी तो मैं तो वापस चली जाऊंगी, मेरा वीजा खत्म हो रहा है. तो आज अजीजों, खुदा आपसे क्या कह रहा है कि अपने डर को बाहर फेंके, और अगर इतना सा भी आपका ईमान है ना, उसको यीशु के पास ले आओ. जैसे यायर का ईमान पकड़ के यीशु ने उस पर अमल कर लिया. मेरा ईमान है कि आज आपका इतना सा भी ईमान होगा ना, उसको यीशु के कदमों में ले आए, खुदा उसको बड़ा कर देगा. छोटी बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. अजीजों, आपने सिर्फ एक चीज पर ईमान आज लेकर आना है, और वो है जिंदा खुदा का कलाम. खुदा अपने कलाम से शिफा देता है, खुदा अपने कलाम से बरकत भी देता है. हर चीज का राज जो है ना अजीजों, वो इस जिंदा कलाम में है. हालेलुया. ये आपके जीवन की रोटी है. हालेलुया. अगली आयत पढ़ेंगे. फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है. हालेलुया. हालेलुया. अजीजों, आपको पता है कि ये यहूदा में, इसराइल में ये एक कस्टम था, ये एक रिवाज था जो आज भी होता है कि अगर किसी के यहाँ पे फौतगी हो गई है तो वो बाहर से प्रोफेशनल जो औरतें होती हैं ना, जो रोती पीटती हैं, सीना अपना फाड़ फाड़ के, जैसे सीने पे मार मार के, हाय हाय, जो जिसका मरा वो उसको ज्यादा दुख नहीं होता, उनको ज्यादा दुख होता है. ऐसा होता है ना कि वो मातम करने वाली, उनको देख के फिर आपको भी रोना आ जाए, इसलिए उनको लाया जाता था, इसलिए उनको हायर किया जाता था. ये हायर्ड प्रोफेशनल्स थी रोने धोने में, मातम करने में, सोग मनाने में. तो ये इनको इसलिए रखा जाता था ताकि जो बंदा जिसको रोना नहीं भी आ रहा ना, वो उनको देख के रो पड़े. और ये आज भी होता है. मैं सच कह रही हूं, हंसले हंसले मैं सच कह रही हूं. और ये हम देखेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे. यिर्मयाह निकाले मेरे साथ, जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 17. जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 17. रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि सोचो और मातम. 17 आयत. रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि आएं, और माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आएं. आमीन. यही लिखा हुआ है ना. तो यिर्मयाह में क्या हुआ था कि वहां पे एक फौतगी हुई, तो वहां पे रब्बुल अफ़ाज कह रहा है, जब इसराइल पे मुसीबत आने वाली थी, जब वो अपना गजब नाजिल करने वाला था, तो उसने यिर्मयाह को ये कहा कि मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि आए, और माहिर औरतों, इंग्लिश में लिखा है सेंट फॉर द मोस्ट स्किलफुल ऑफ देम. तो कैन यू इमेजिन कि ये एक आर्ट था रोना भी.
ماتم جہاں پہ ہوتا تھا، سوگ منانا، وہاں پہ یہ ایک سکل تھا کہ ماہر عورتوں کو بلاؤ کہ وہ آئیں اور وہ روئیں اور ماتم کریں اور سوگ منائیں. اور متی 9:23 میں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھیں. سیم یہ واقعہ جو ہے، یہ معجزہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا. تو یہاں پہ یہ جو بانسلی بجانے والے ہوتے تھے نا، وہ بھی آتے تھے کہ ہم یہاں پہ جا کے ماتم کریں، ہم سوگ منائیں. تو آج کے زمانے میں ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہائر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، شور مچاتے ہیں، غل مچاتے ہیں، ماتم کے سوگ کی بانسلیاں بجاتے ہیں آپ کی زندگی میں. آج ایسے لوگ ہماری زندگی، ان کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں. کچھ نہیں بھی ہوتا تو جو ہے وہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جس چرچ میں ہم جاتے تھے، وہاں پہ ایک فیملی تھی. تو اس جو فیملی کے جو ہسبینڈ تھا، جو ان کا جو فادر تھا، انہوں نے جہاں پہ جاب شروع کرنا کی ملٹی نیشنل کمپنی میں، ایک لیبر سے لے کے کرتے کرتے 15-20 سال میں ان کو ایک ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ جو ہے وہ آ گئی. مطلب کہ اتنی انہوں نے ترقی کی آئل کمپنی میں. تو جب ریسیشن آیا تو کیا ہوا کہ ان کو جاب سے نکال دیا، کہ 15-20 سال کی جاب تھی، ان کو اس میں سے نکال دیا. کافی ان کے بینیفٹ، آپ کو پتہ ہے امریکن کمپنیز میں ویسے ہی کتنے بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں. گاڑی ملتی ہے، بچوں کی پڑھائی کے الگ فیس، 3 بیڈروم کا گھر، پھر میڈیکل انشورنس، یہ سارے بینیفٹس ان کو ملتے ہیں. ان کی اچانک سے جو ہے ان کو ریسیشن کی وجہ سے ان کو جاب سے نکال دیا. تو میری اس بہن سے جو ہے وہ فون پہ بات ہو رہی تھی، تو کہتی کہ اچھا میں ذرا رکھتی ہوں کہ وہ لوگ آئے ہیں. میں نے کہا لوگ آئے ہیں، خیریت کیا ہوا؟ ہاں وہ ان کی جاب چلی گئی نا تو وہ افسوس کرنے آئے ہیں. میں نے کہا کہ جاب جانے پہ بھی افسوس ہوتا ہے؟ میں اتنی حیران ہوئی کہ لوگ واقعی میں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو اور وہ آپ کی اس جو بری خبر ہے اس میں جا کے جو ہے وہ افسوس کریں. میں کہتی ہوں کتنے دکھ کی بات ہے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری بے بسی پہ، ہماری پریشانیوں پہ ڈرامے کر کے رو رہے ہوتے ہیں. الٹا یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اپنا جو سرکل ہے، اپنی کمپنی، اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں، نہ کہ آپ کی سچویشن پہ روئیں. اگر آنسو بہانے ہیں تو یسوع کے لیے بہائیں. آمین. یسوع نے کیا کہا؟ کیوں شور مچاتے ہو؟ کیوں اپنی بے بسی کا شور مچاتے ہو؟ کیوں اپنی لاچاری کا شور مچاتے ہو؟ کیوں اپنی بے روزگاری کا شور مچاتے ہو؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اتنا رو رو کے شور مچاتے ہیں، ہائے پاسٹر جی نوکری نہیں ہے، نوکری چلی گئی ہے، بے روزگار ہو گیا ہوں، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں. ہم شور زیادہ مچاتے ہیں اور ایمان ہمارا، میں کہتی ہوں مٹھی بھر بھی نہیں ہے. ہالےلویا. مگر آج آپ نے وہ مٹھی بھر بھی ایمان آج آپ نے یسوع کے قدموں میں لے آئے. ہالےلویا. کیوں شور مچاتے ہو؟ کیوں اپنی بے بسی کا شور مچاتے ہو؟ ہالےلویا. وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. خداوند یسوع مسیح آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایمان مرا نہیں ہے، وہ صرف سو رہا ہے. آپ کی امید مری نہیں ہے، وہ صرف سو رہی ہے. آپ کی شادی مری نہیں ہے، وہ صرف سو رہی ہے. آپ کی روحانی زندگی مری نہیں ہے، وہ صرف سو رہی ہے. آپ کی خوشیاں مری نہیں ہیں، وہ صرف سو رہی ہے. آپ کی بلیسنگ مری نہیں ہے، صرف سو رہی ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ہم مسیح ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا زندہ خدا ہے. آمین. تو جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے، جو زندہ خدا ہماری زندگی میں ہے،
تو ہماری کوئی بھی چیز مر نہیں سکتی. ہالےلویا. When Jesus is alive, میرے ساتھ بولیں when Jesus is alive, nothing, بولیں nothing can be dead in our life. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہے تو ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز نہ مر سکتی ہے، نہ مردہ ہے، نہ مرے گی. ہالےلویا. 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 آج اس زندہ امید کو، یسوع کو اپنی زندگی میں لے آئیں. جب زندہ امید آپ کی زندگی میں ہے تو کوئی بھی چیز نہ مر سکتی ہے، نہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں ہوپ لیس ہو سکتی ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. میرا ایمان ہے کہ اس کلام سے آپ لوگ برکت پا رہے ہیں، اور میں خود بہت سیکھ رہی ہوں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میں نے اس کلام سے بہت سیکھا ہے کہ واقعی میں جب ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں تو ہم نے صرف اور صرف ایک چیز کرنی ہے، اور وہ یسوع کے قدموں میں گرنا ہے. ہالےلویا. آگے پڑھیں گے ہم. وہ اس پر ہنسنے لگے. واو. لیکن وہ اس پر کس پہ ہنسنے لگے؟ او مائی گاڈ، یسوع پر. کیسے لوگ ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ کبھی لوگ یسوع کو شیطان کہہ رہے ہیں، کبھی لوگ یسوع کی کئی ہوئی باتوں پہ ہنس رہے ہیں. تو عزیزو، جب لوگوں نے یسوع کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کیا ہیں؟ لوگ تو ہم پہ بھی ہنسیں گے. کین یو امیجن؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ رو رہے تھے وہ ابھی ہنس رہے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں لوگ کہ جو فیک رونا کرتے ہیں اور پھر بعد میں آپ ہی کی سچویشن پہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ آپ کو دکھائیں گے نہیں، مگر اندر سے وہ خوش ہو رہے رہتے ہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور یہ فیکٹ ہے عزیزو، یہ ریالٹی ہے، یہ پریکٹیکلٹی ہے کہ ایسے لوگ ہیں آج بھی اس دنیا میں کہ جو پہلے رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یسوع کو تو چلے تکلیف ہوئی ہوگی، مگر یار کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جو لوگ اس کے گھر پہ آ کے پہلے ماتم کر رہے ہیں، ابھی جب یسوع اس کے پاس آیا تو وہ لوگ یسوع کے اوپر ہنس رہے ہیں. مطلب کہ وہ اس کی سچویشن پہ ہنس رہے ہیں کہ تیری بیٹی تو نہیں، تیری بیٹی تو سو رہی ہے، وہ تو مر گئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وہ سو رہی ہے. تو ڈسکریجمنٹ پہ ڈسکریجمنٹ. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگنور آپ نے کرنا ہے، اگنور. ہالےلویا. آج ابلیس بھی آپ کی حالت پہ ہنستا ہے، آپ کی بے بسی پہ ہنستا ہے، آپ کے حالات پہ ہنستا ہے. مگر جب وہ ایسا کریں، ایسے لوگ ہیں جو کہ ہنستے ہیں ہمارے پہ، ٹھٹے اڑاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ آن لائن ہمیں ہمارے میسیجز دیکھ کے ہم پہ ٹھٹے اڑاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگنور نہیں، آپ نے اگلا سٹیپ کرنا ہے جو یسوع نے کیا تھا. اگلی آیت پڑھے میرے ساتھ، 40ویں آیت پڑھے. وہ اس پر ہنسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر. ہالےلویا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کر. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو یسوع نے کیا ہے. یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے تو یسوع جیسی جو یہ حرکتیں ہیں، جو اس نے چیزیں کی ہیں، یہ بھی آپ کو پھر کرنی پڑیں گی. بولے سب کو نکالو. بولو گو آؤٹ، باہر نکلو. بولو باہر نکلو. آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کیوں ان کو نکالا؟ آج ہماری زندگی میں معجزہ کیوں نہیں ہوتا، بلیسنگ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم نے ایسے ہی لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح اس فضا کو کلیئر کر رہا تھا تاکہ وہ معجزہ ہو سکے. ہم نے ایسے نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں عزیزوں، یسوع نے بھی کیا تھا. کیا مجھے بتائے ان میں سے جو جتنے بھی لوگ تھے، کیا ان میں سے یائر کے رشتے دار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. مگر یسوع نے تو نکال دیا ان سب کو. کیا یائر نے کہا اور یسوع جی تسی کی کر دے پے ہو؟ میری ماں ہے، میرا پرا ہے، میری یہ ہے، میرا وہ ہے، اتنی دور سے آیا، وہ تو اتنی دور سے، آپ اس کو ان سب کو نکال رہے ہو؟ کیا یائر نے ایسے کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کو اپنی بلیسنگ چاہیے تھی، اس کو اپنا معجزہ چاہیے تھا.
آج ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں جن کو ہم خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے ہم اپنی بلیسنگ کو، ہم اپنے معجزے کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ تو آج عزیز و خدا آپ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ میریکل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ بلیسنگ ملے، تو آپ نے پہلے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، جو آپ پہ ہنستے ہیں، جو ڈرامے کرتے ہیں، جو فیک روتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے عزیزو، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو، آپ کی زندگی میں وہ بلیسنگ آئے، تو سب سے پہلے گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ آج ہم نے گناہ کو زیادہ جگہ دی ہوئی اپنی زندگی میں، نہ کہ یسوع کو۔ ان نیگیٹو تھاٹس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں، ان نیگیٹو لوگوں کو جو کہ آپ کے پیچھے بڑبڑاتے ہیں، جو کہ آپ کی بدخوئیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف بولتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں جو آپ کے ساتھ، آپ کے پاسٹر کی، ان کی فیملی کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، آپ کبھی بھی اپنی برکت نہیں پائیں گے۔ یو ول آلویز لوز یور بلیسنگ۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو یسوع سے دور لے جائیں گے۔ آپ کا رشتہ ناتا نہ کہ صرف آپ کے روحانی خاندان سے توڑ دیں گے، بلکہ خداوند سے بھی توڑ دیں گے۔ تو آپ نے ایسے نیگیٹو لوگوں کو، اور خداوند کو ایکسپوز کرتا ہے عزیزوں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، جو لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹے اڑاتے ہیں، خدا ان کو ایکسپوز کرتا ہے، اور پھر خدا اپنے وقت میں ان کو زندگی سے آپ کے نکال دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یسوع آ کے نکالے نا، اٹس بیٹر کہ آپ خود ان کو نکال دیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنی زندگی میں نہیں رہنے دینا، ہم نے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کے موبائل میں اسٹوریج فل ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا چیزوں کو، جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، انوانٹیڈ فائلز، ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جگہ بن سکے، کس کے لیے؟ نئی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے، تو اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بلیسنگز ڈاؤن لوڈ ہوں، تو پہلے ان انوانٹیڈ فائلز کو اپنی زندگی میں سے ڈیلیٹ کریں، نکال دیں۔ بولے کریٹ اسپیس فار یور بلیسنگز، ڈیلیٹ دی انوانٹیڈ تھنگس۔ تو آج آپ نے یہی کرنا ہے۔ آج آپ نے اس ہر شخص کو، اس ہر چیز کو جو آپ کی بلیسنگ کو روک رہی ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں سے کیا کرنا ہے؟ ڈیلیٹ کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں بلیسنگ آئے، تو اسٹوریج اگر فل ہوگی تو بلیسنگ کیسے آئے گی؟ تو بلیسنگ کے لیے آپ نے جگہ رکھنی ہے نا۔ آمین۔ تو ہم نے ایسی چیزوں کو، گناہ کو، ایسے لوگوں کو جو ہر وقت ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، ہم پہ ہنستے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولے گو آؤٹ۔ اس سے پہلے یسوع آ کے ایسے باہر نکالیں، آپ بولے پلیز گو آؤٹ۔ ہالےلویا، گو آؤٹ۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا، بجا دے ہالےلویا، یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ہالےلویا۔ دیکھیں یہاں پہ دو طرح کے گروپس تھے، ایک جو یائر کے اوپر ہنس رہے تھے، اور ایک ایسا گروپ جو کہ پاسٹر جی ذرا پڑھ دیں گے ورس 37۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا، کتنے لوگ؟ 3 شاگرد تھے، کتنے؟ 12۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ یسوع کے خاص قریبی جو تھے نا شاگرد، یہ وہ تھے۔ یہ گتسمنی باغ میں بھی یسوع کے ساتھ تھے، اور جب یسوع کی صورت بدلی تھی پہاڑ پہ، تب بھی یہ یسوع کے ساتھ تھے، اور یسوع ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتا تھا۔ تو عزیزو، یا تو وہ گروپ بن جائے جو کہ ہنستا ہے، ٹھٹے اڑاتا ہے،
فیک روتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, یا پھر یہ گروپ بن جائے جو یسوع کے ساتھ اس کمرے میں جا کے اس معجزے میں شامل ہوتے ہیں. چوائس از یورس کہ آپ نے کون سے گروپ میں جانا ہے. میں نے تو یسوع کے گروپ میں جانا ہے کہ جہاں میرا نام مینشن ہو گئے, بھائی پاسٹر امبرین جو تھی وہ میرے ساتھ گئی تھی. ان لوگوں کا تو نام بھی نہیں ہے. تو ہم نے ایسا گروپ بننا عزیزو کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح جب جائے کسی معجزے پہ تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائے, اور باقی سب کو اس نے نکال دیا. آج بھی کیا ہوتا ہے کہ عزیزو جب کہیں جانا ہوتا ہے, پاسٹرز ہوتے ہیں کہ انو بھی لے چلو, انو بھی لے چل, انو بھی. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. وہ اچھی بات ہے, دیکھیں کہ مطلب کہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ لوگ جتنے لوگ ہوں گے دعا ہوگی, مطلب کہ کام شاید اور زیادہ جو ہے وہ پاور کے ساتھ ہو. یہ ایک اچھی تھاٹ ہوتی ہے, مگر جب خدا آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہے کہ نہیں تو نے 12 نہیں صرف 3 شاگردوں کو لے کے جانا ہے, تو اس کلام پہ پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو کہ باقی جو شاگرد تھے ان کی کیا فیلنگز ہوں گی, کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یسوع ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے کے گیا. بٹ میں ویسے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مطلب کہ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آج ہم اتنا ہی کام کریں کہ یسوع آج ہمیں اس معجزے پہ لے کے جائے, اس معجزے کا ہمیں حصہ بنائے جہاں پہ وہ خود گیا تھا. تو آج اپنے گروپ کو چوز کر لیں کہ آپ نے وہ گروپ بننا ہے جسے جو ہنستے ہیں یا تو یسوع کے ساتھ آ جائیں جہاں پہ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا. ہالےلویہ, ہالےلویہ. اگلی آیت پاسٹر جی پڑھ دیں, ورس 41. سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا. ہالےلویہ. اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا, اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر, آمین, اس سے کہا, ایک سیکنڈ, لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر. عزیزو یہاں پہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے چھوڑا ہوگا. آمین. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا, حقیقت ہے, اٹس ریالٹی. دیکھیں یہ ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. مگر جب یسوع آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا, وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. آج یسوع آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑے یا نہ پکڑے, تم میرا ہاتھ پکڑ لو. یہ ایک ابدی رشتہ ہے جو کہ میں ہمیشہ کے لیے نبھاؤں گا. اس کو اپنی پہلی محبت بنا لیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیں. آمین. وہ کبھی نہیں یہ ہاتھ چھوڑے گا. بولیں ایور لاسٹنگ ریلیشن شپ, ابدی رشتہ. ہالےلویا. کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا, کہ آپ کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے. یسوع ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, وہ میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. ہالےلویا. آمین, آمین. اگلی آیت. اس نے اس سے کہا, تلیتا کومی, جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. ہالےلویا, 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 ہالےلویا. اس نے اس سے کہا تلیتا کومی. صرف 2 لفظ یسوع نے کہا, تلیتا کومی. اور یسوع ایک مردے سے کہہ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, یسوع کیوں ایک مردے سے کہہ رہا تھا؟ لوگ سوچتے ہوں گے وہ تو مر چکی ہے, یسوع اس کو کہہ رہا ہے ابھی اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں. وہ تو مر گئی, اس نے کیسے سننا ہے, اس کے تو سینسز بھی مر گئے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا, اس نے اس کے پاس جا کر کہا تلیتا کومی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں قیامت اور زندگی ہوں. ہالےلویا. کیونکہ زندہ خدا خود اس لڑکی کے پاس آیا تھا. تو کوئی بھی آج مری ہوئی چیز آپ کی زندگی میں ہے, اس کو آپ نے صرف یہی 2 چیزیں کہنی ہے, تلیتا کومی. اور آپ نے اس کو یہ حکم دینا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم تھا نا,
اس نے کوئی دعا تو نہیں کی نا, اس نے حکم دیا کہ اٹھ. آج عزیزوں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کی کوئی بھی ایسی سچویشن ہے, کوئی بھی ایسے حالات جن سے آپ گزر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مری ہوئی ہے, آپ کی روحانی زندگی مری ہوئی ہے, آپ کی جو رحم ہے وہ اگر مری ہوئی ہے, اگر آپ کا ایمان مرا ہوا ہے, اگر آپ کی امید, آپ کی خوشیاں مری ہوئی ہیں, تو آج آپ نے اسے ایک ہی چیز کہنی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ اٹھ, ارائز. بولیں ارائز, بولیں اٹھ. اور آپ نے یہ حکم دینا ہے, ایک آرڈر ہے, یہ ایک کمانڈ ہے. اس اتھارٹی کو, اس اختیار کو اپنے اندر لے کر آئیں, اور جو بھی چیز ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آج مر چکی ہے, اس کو آپ نے کہنا ہے کہ اٹھ, ارائز, یسوع کے نام میں. ہاللویا. اور میرا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہو جائے گی. ہاللویا, ہاللویا. اگلی آیت ہم پڑھیں گے, کیا لکھا ہے؟ وہ لڑکی فلفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی, کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت حیران ہوئے. پھر اس نے ان سے تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے, اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. عزیزو, آج خدا یہی چاہتا ہے کہ جب اس نے ہماری اس بلیسنگ کو زندہ کر دیا ہے تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے, ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے, اس کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج آپ کا ایمان اگر جاگ گیا ہے تو دوبارہ اس کو سلا دینا ہے. نو, اس کی کیئر کرنی, اس کو کلام سناتے رہنا, اپنی روحانی زندگی کو دوبارہ مرنے نہ دیں, اپنی بلیسنگ کو دوبارہ مرنے نہ دیں. شاید آج تو یہ معجزہ آپ کے ساتھ ہو گیا, دوبارہ ہو یا نہ ہو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اٹ آل ڈپینڈز اپون یور فیتھ, یا آپ کی فیتھ پہ ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے. تو آج اگر کوئی بھی جو بلیسنگ آپ کی جو مری ہوئی تھی, جو کہ سو رہی تھی, جو کہ اٹھ گئی ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. سب سے بڑھ کے آپ نے اپنی روحانی زندگی کا خیال رکھنا ہے. اس کو آپ نے کس کی کیسی خوراک دینی ہے, کون سی خوراک دینی ہے, کون سا فوڈ دینا ہے, روحانی خوراک دینی ہے. عزیزوں, آج خدا آپ سے یہی کہہ رہا ہے, اس لیے اس نے کہا کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنی بلیسنگ کا بھی اسی طرح خیال رکھیں. ہاللویا, ہاللویا. میرا ایمان ہے کہ اس کلام سے آپ نے سیکھا, آپ نے برکت پائی ہوگی. میری ورشپ ٹیم سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں, ہم آخر میں گیت گائیں گے. اور عزیزوں, میں اس بات سے اس کلام کو اینڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, سچویشن چاہے کچھ بھی ہو, چاہے 12 برس کی بیماری ہو یا 12 برس کا بیمار ہو, یسوع دونوں کی زندگی میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہر کوئی یہاں پہ ڈفرینٹ سچویشن سے, ڈفرینٹ حالات سے گزر رہا ہے. اس 12 سال کی جو عورت جس کا خون جاری تھا, اس کی سچویشن فرق تھی, یائر کی سچویشن فرق تھی, مگر یسوع کا مشن صرف ایک تھا کہ دونوں کی پرابلم سے ان کو چھٹکارا دلانا. تو عزیزو, آج یسوع اسی مشن سے یہاں پہ آیا کہ آج آپ کی جو بھی پرابلم ہے, جو بھی سچویشن ہے, جو بھی ہوپلیسنس ہے, اس کو یسوع کے قدموں میں لے آئیں. یسوع آپ کی اس پرابلم میں سے آپ کو چھٹکارا دلائے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. ہاللویا.